اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ومقتدانا وهادینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کانا امنا العباس نافذ البصیرہ صلوات پڑھا مسلسل آپ حضرات کی بارگاہ میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت کلمات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ہمارے اور آپ کے ساتویں امام صادق نے اپنے چچا عباس کا تذکرہ کیا کہ عباس کون ہے اور عباس کی عظمت کیا ہے اور عباس کا تذکرہ کیوں ضروری ہے اور عباس کی معرفت کیوں ہونی چاہیے۔ اس لیے جیسے کہ گزشتہ بیان ہو چکا ہے کہ واجب نہ صحیح مقدمہ واجب ہی صحیح، لیکن عباس کی معرفت کا ہونا ضروری ہے، اور معرفت جب تک نہیں ہو سکتی جب تک ذکر عباس نہ ہو۔ ذکر عباس ہوگا تو معرفت ہوتی چلی جائے گی، اور معرفت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر عباس کی معرفت نہ ہوئی تو حسین کی معرفت نہ ہو سکے گی، اس لیے کہ باب الحسین ہے، یہ وزیر حسین ہے، اور یہ وہ ہے کہ جسے لشکر کا سالار حسین نے بنایا تھا۔ بنانے والا کوئی غیر معصوم نہیں بلکہ ایک معصوم نے عباس کو علمدار بنایا۔ تو معصوم اگر کسی کو کوئی عہدہ دیتا ہے تو لیاقت دیکھ کے دیتا ہے، اگر لیاقت نہ ہو تو پھر عہدہ نہیں دیتا۔ عباس کو علمدار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی موجود میں عباس کو حق تھا کہ وہ علمدار بنے، حسین کی موجودگی میں عباس کو حق تھا کہ وہ علمدار بنے۔ اور منزلت کیا بیان کی جائے جناب عباس کی، تاریخ نے یہ لکھا کہ جب حسن و حسین سویا کرتے تھے تو جبرائیل آ کر جھولا جھلایا کرتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے، میں نے لکھا ہے، سب نے پڑھا ہوگا، سب نے سنا ہوگا کہ جب حسن و حسین سوتے تھے تو جبرائیل آ کر جھولا جھلایا کرتے تھے۔ جبرائیل کا جھولا جھلانا اور ہے، عباس کا جھولا حسنین کا جھلانا اور ہے۔ وہ عباس کا جھولا حسنین جھلایا کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائے کہ کیا عظمت ہے جناب عباس کی
تاریخ نے لکھا کہ شہزادی کونین نے شہزادوں کے لیے کپڑے سلے، ٹھیک ہے سلے، شہزادی کونین نے حسن و حسین کے لیے کپڑا جنت سے منگا لیا تو جنت سے کپڑا آ گیا، جنت سے منگایا تو جنت سے آ گیا، اور ایسے آیا کہ فرشتے کو خیاط بننا پڑا، اور تر پر آ کر کہا انا خیاط الحسنین، ہم حسنین کے درجی ہے، کپڑا لے کر آئے ہیں، لیکن خدا کی قسم جنت کا کپڑا الگ ہے، فاطمہ کے ہاتھ کا سلا ہوا کپڑا الگ ہے۔ فاطمہ نے عباس کو کرتا سل کے دیا، اور تاریخ کے جملے کسی نے علی سے پوچھا یا علی آپ نے اتنی جنگیں کی ہے، آپ نے اتنی تلواریں چلائی ہے، آپ نے اتنے کافروں کو قتل کیا ہے، آپ نے اتنوں کی گردن کو توڑ ڈالا ہے، لیکن آپ کے بدن پر کبھی زخم نہیں لگا، وجہ کیا ہے؟ تو اس مرتبہ علی نے کہا سیدہ نے ایک قمیض سلی تھی، میں اس قمیض کو پہنتا ہوں، مجھے کوئی زخم نہیں لگتا ہے۔ تو سیدہ کے ہاتھ کا لمس یہ ہے کہ تلوار فیل ہو جاتی ہے، نیزے ناکام ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ نے سلا۔ اب مجھے اندازہ لگاؤ اگر ایک کپڑے کو سیدہ چھو لے تو اس کا یہ عالم ہے کہ تلواریں اثر نہیں کرتی، جس کپڑے کو سیدہ نے سلا ہو اسے کتنی مرتبہ چھوا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ اور سلا بھی کب؟ کہ جب عباس دنیا میں نہیں، دنیا میں آئے نہیں، اور آنے سے پہلے فاطمہ کہتی ہے علی سے یا علی یا علی ایک بچہ آئے گا جس کا نام میں نے منتخب کر لیا ہے۔ علی نے کہا نام کیا رکھا ہے؟ کہا بس یہ سمجھ لو کچھ آپ سے لے لیا، کچھ خود نے دے دیا، کچھ حسنین سے اٹھا لیا، میں نے نام مکمل کر دیا۔ کا نام کیا رکھا؟ بھائی اتنا سمجھ لیجئے یا علی آپ سے عین کو لے لیا، یا علی آپ سے عین کو لے لیا، میں نے بطول سے بے کو لے لیا، حسنین سے سین کو لے لیا، اور لینے کے بعد میں نے عباس بنا دیا۔ میں کہوں گا فاطمہ یہ سب ناموں سے لینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے پیدا ام بنین سے ہوگا، بیٹا میرا ہوگا۔ سمجھ لو بیٹا میرا ہوگا۔ اور علماء نے ان حرفوں کی تاثیر لکھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عباس میں عین ہے اس کا بھی مطلب ہے، یہ جو عباس میں بے ہے اس کا بھی اپنا مطلب ہے، یہ جو الف ہے اس کا بھی اپنا مطلب ہے، اور سین کا اپنا مطلب ہے۔ اور لکھنا شروع کیا علماء نے، وہ کہتے ہیں کہ عین کا مطلب یہ ہے علمہ علی الکائنات۔ چاہتا ہوں کیا کہا؟ عین کا مطلب یہ ہے علمہ علی الکائنات، عباس کا علم وہ ہے جو پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ علمہ علی الکائنات وَبِّ بَسْتَرَتِهِ عَلَى الْبَرِيَّاتِ، اور بے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی رہتا ہے وہ سب عباس کے سائے میں ہے، وہ سب عباس کے سائے میں ہے۔ اور الف کا مطلب یہ ہے امرہ فی السماوات والارض، الف کا مطلب یہ ہے کہ عباس کا حکم زمینوں پر بھی چلتا ہے، آسمانوں پر بھی چلتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔
کا مطلب یہ ہے، اور سین کا مطلب یہ ہے سیادتہ علی البریات، سیادتہ علی البریات وسرہ مکونہ کا سنو، سین کا مطلب یہ ہے یہ ساری کائنات کا سردار ہے، یہ ساری کائنات کا سردار ہے، اور یہ ایسا راز ہے جو کسی کو پتا نہیں، یہ ایسا راز ہے جو کسی کو پتا نہیں، مجھے نہیں پتا آپ کیا سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول نے علی کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا یا علی انت سر اللہ فی العالمین، اے علی اس کائنات میں تو اللہ کا راز ہے، علی اس کائنات میں تو اللہ کا راز ہے، تو جو کائنات میں اللہ کا راز ہو اسے علی کہتے ہیں۔ الولد سر الابی، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے، تو کائنات کے راز کا نام علی، علی کے راز کا نام عباس۔ الولد سر الابی، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ اگر باپ کی خصلتوں کو پہچاننا ہے تو بیٹے کو دیکھ لو، بیٹا باپ کا پتہ دیتا ہے، بزدل باپ کا بیٹا بزدل ہوتا ہے، بہادر باپ کا بیٹا بہادر ہوتا ہے۔ تو جو کائنات کے لیے راز ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی کے لیے راز ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ اور تاریخ نے لکھا کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا، علی منبر پر تھے، خطبہ دے رہے تھے، اچانک خطبہ دیتے دیتے ایک سائل کھڑا ہوا اور سائل نے مولا سے کچھ سوال پوچھے۔ علی نے ایک مرتبہ قمر کو دیکھا اور قمر کی طرف دیکھ کر کہا قمر گھر جاؤ اور جانے کے بعد فضا سے کہنا فلاں مکان پر فلاں سامان رکھا ہے وہ دے دے۔ قمر نے مولا کا حکم سنا، حکم سننے کے بعد ایک مرتبہ گھر آئے۔ اب جب گھر آئے تو دیکھا کہ گھر میں عجیب ماحول ہے، عجیب ماحول ہے، چاروں طرف خوشی ہے۔ قمر نے دق الباب کیا، فضا باہر آئی، کہا فضا علی نے کہا ہے کہ فلاں مقام پر کچھ شے رکھی ہے وہ اٹھا کر دے دو۔ فضا گھر کے اندر گئی، سامان لے کر آ گئی۔ ایک مرتبہ قمر نے پوچھا فضا اگر گستاخی نہ ہو میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا فضا گھر کا ماحول بدلا ہوا کیوں ہے، گھر کا ماحول بدلا ہوا کیوں ہے؟ فضا نے مسکرا کر کہا قمر تجھے نہیں پتا؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے۔ کہا وہ آ گیا۔ یعنی فضا نے ایسا جواب دیا جیسے کسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ فضا نے کہا وہ آ گیا۔ اب تاریخ گواہ نہ قمر نے پوچھا نہ فضا نے بتایا کہ وہ ہے کون، فضا نے بتا بھی دیا۔ قمر سمجھ بھی گئے اور سمجھنے کے بعد علی کے پاس آ گئے۔ اب کیونکہ مجمع لگا ہوا ہے، اب پریشان ہے، علی کو بتاؤں تو کیسے بتاؤں، علی کو بتاؤں تو کیسے بتاؤں۔ ایک مرتبہ علی نے قمر کا چہرہ دیکھا، قمر کبھی ایک پیر اٹھاتے ہیں کبھی زمین پہ رکھتے ہیں۔ علی نے کہا قمر پریشان کیوں ہو، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں مولا کہنا تو چاہتا ہوں۔ کہا پھر بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا ارے وہ آ گیا جس کا کرتا زہرانے سلا تھا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔
جیسے علی نے جملہ سنا، تاریخ میں لکھا نزلہ من المنبر عاجلا، علی تیزی سے منبر سے اترے، تیزی سے اترے، اور راستے میں امام حسن ملا، امام حسن سے کہا بیٹا عباس آ گیا چلو۔ اب تاریخ میں لکھا اب یہ قافلہ چلا، جیسے ہی امام حسین کو خبر ملی تو لکھا یمشی حراولاً، امام حسین ایسے چلے جیسے مکے میں مشی کی جاتی ہے، تیز کے ساتھ چلے، تیز کے ساتھ چلے۔ اور چلنے کے بعد ایک مرتبہ حسین نے عباس کو اپنے آغوش میں لیا، اور آغوش میں لینے کے بعد کا بابا اس کی پیشانی بتاتی ہے یہ تو شیر ہے۔ دنیا میں عباس، اب تاریخ کہتی ہے کہ روز ام المؤمنین کے گھر جناب زینب صبح بھی آتی، شام میں بھی آتی، عباس کو آغوش میں لیتی اور ایک جملہ کہا کرتی تھی بابا یہ بچہ نہ جانے کیسا ہے، میں جب اسے اپنی آغوش میں لیتی ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے۔ ایک مرتبہ علی نے کہا زینب یہ تیرا کفیل ہے، یہ تیرا کفیل ہے۔ کون ہے زینب؟ بس سجاد کی کفیلہ کا نام ہے زینب، سجاد کی کفیلہ کا نام ہے زینب۔ زینب یہ تیرا کفیل ہے۔ اور عباس کے آنے کے بعد امام حسین کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی میں نے صبح کی نماز کے لیے اپنے دروازے کو کھولا فلما را بابہ علی بابے، تو میں نے اپنے باپ کو اپنے باپ پہ پایا۔ جو نہیں کیا آپ نے لفظوں کو دیکھیں، کیا کہا امام نے کہ جب میں اذا اقام صلاۃ الغدوات، جب میں نماز صبح کے لیے کھڑا ہوتا تھا فلما را بابہ علی بابے، تو میں جیسے ہی دروازہ کھولتا تھا تو میں اپنے دروازے پر اپنے دروازے کو دیکھتا تھا، میں اپنے دروازے پر اپنے دروازے کو دیکھتا تھا۔ اور پھر کیا کہتے تھے وہ کلو ہمین و غمین سینجلی، اور جیسے ہی میں اپنے دروازے پر اپنے دروازے کو دیکھتا تھا میرے سارے غم دور ہو جاتے تھے، میرے سارے غم دور ہو جاتے تھے۔ تو کائنات وہ ہے کہ جن کے غم ناز علی دور کرے، حسین وہ ہے جس کے غم عباس۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ دنیا کے غم ناز علی دور کرتی ہے، حسین کے غم عباس دور کرتا ہے۔ یہ عظمت عباس۔ اور ایک عالم دین کو اشتباہ ہوا عالم دین کو، وہ کہتا ہے کہ جناب عباس سے جناب سلمان افضل ہے۔ اشتباہ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اشتباہ ہوا۔ اشتباہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اشتباہ ہوا تو ہم کو برا کہنے لگے، ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم کسی عالم کو برا بھلا کہے۔ کوئی اشتباہ ہو سکتا ہے، اشتباہ الگ چیز ہے، خطا ہو جانا ایک الگ چیز ہے، کوئی معصوم نہیں ہے۔ کیا کہا اس نے کہ مجھے اشتباہ ہوا کہ عباس سے افضل سلمان ہے۔ بات تمام ہو گئی، بحث تمام ہو گئی، دو عالموں کی گفتگو تھی، ایک کہہ رہے تھے عباس افضل ہے، ایک کہہ رہے تھے نہیں جناب سلمان افضل ہے۔
رات میں یہ شخص سویا. اب جب سویا تو شہزادی خواب میں آئی اور شہزادی نے کہا ہل انتا تعتقد ان سلمان افضل من ابن عباس، کیا تو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ میرے بیٹے عباس سے سلمان افضل ہے؟ کیا تو یہ اعتقاد رکھتا ہے؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑا. شہزادی میری تحقیق تو یہی ہے، میں نے جو تحقیق کی مجھے یہ لگا کہ سلمان افضل ہے. خدا کی قسم عجیب جملہ کہا شہزادی نے. تو کہتا ہے سلمان افضل ہے؟ لَإِنَّ جَرَى ابْنِ الْعَبَّاسِ سَارُ كُلُّهُ سَلْمَانَ، اگر میرا بیٹا عباس اپنی نظر کرم اس کائنات پر ڈال دے تو سب کو سلمان بنا دے. اگر میرا بیٹا نظر کرم کر دے اس کائنات میں جتنے لوگ ہیں سب کو سلمان بنا دے گا. اور تو کہتا ہے سلمان افضل ہے. کہا شہزادی خطا ہو گئی، اشتباہ ہو گیا، میں نے کوئی جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، میری تحقیق تھی، میں نے بیان کر دیا. کہا تو آج کے بعد نہ بیان کرنا. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ علماء کو اشتباہ ہوا. جیسے ایک عالم نے کہا کہ جناب عباس بہادر تو تھے لیکن ان میں فقہ نہیں جانتے تھے. جناب عباس بہادر تو تھے، بہادر کیوں نہ؟ کیونکہ علی کا بیٹا ہے، اس سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا. کہا کہ بہادر تو تھے لیکن ان میں فقہ نہیں جانتے تھے. ایک مرتبہ رات میں عباس خواب میں اور آنے کے بعد کہا یہ بتا تو جانتا ہے، تو ان میں فقہ جانتا ہے؟ اس نے کہا جانتا ہوں. کہا تو نے کس سے سیکھا؟ کہا میں نے آپ کے بابا علی سے. کہا عجیب بات ہے، اتنے زمانے کے بعد تجھ تک تو پہنچ گیا، مجھ تک نہ پہنچا. سلوات پڑھے محمد آل محمد پر. عجیب اتفاق ہے کہ اتنے زمانے کے بعد تجھ تک تو پہنچ گیا اور مجھ تک نہ پہنچا. جبکہ علی کہتے ہیں کہ میں نے عباس کو علم ایسے سکھایا جیسا پرندہ اپنے بچے کو چونچ سے غذا کھلاتا ہے، یعنی زکن زکا کی منزل ہے. ایسے میں نے علم عباس کو سکھایا. ایسا نہیں کہ عباس تنہا شجاع تھے، بہادر تھے، عالی نہیں تھے. اگر عباس کی علمیت کو دیکھنا ہے تو کربلا میں آئے. کربلا میں جناب زینب نقل کرتی ہے کہ جب میں نے شب عاشور ایک مرتبہ حسین کے خیمے کے پاس آ کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ امام اپنے خیمے میں تنہا ہے. تو مجھے غصہ آیا کہ ایسے ماحول میں بنی ہاشم نے حسین کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا. یہ سوچ کر میں دوسرے خیموں کی طرف چلی تو مجھے ہر خیمے سے عورتوں کی آواز تو آ رہی تھی، کسی سپاہی کی، جنگ کی، کسی کی بات کی کوئی خبر نہیں آ رہی تھی. اب میں کچھ آگے بڑھی، میں جناب عباس کے خیمے کے قریب پہنچی. نقل کرتی جناب زینب کہ جیسے میں جناب عباس کے خیمے کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ جناب عباس تمام بنی ہاشم کو لیے ہوئے ہیں، تمام بنی ہاشم کو لیے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا کہ جناب عباس بنی ہاشم کے درمیان تلوار نکالے ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے شیر اپنی کچھاڑ میں بیٹھا ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا میں نے دیکھا کہ ایسے بیٹھے ہیں. اس کے بعد میں نے جب گفتگو سنی تو جناب عباس بنی ہاشم سے کہہ رہے تھے سنو، کل جب جنگ کا بازار گرم ہوگا تو اس جنگ میں پہلے ہم جائیں گے، کیونکہ انصار کو ہم شہید نہیں کرا سکتے، لہذا انصار سے پہلے ہم جائیں گے، ہمارا زیادہ حق ہے. جناب زینب کا جملہ ہے کہ اس طرح کا خطبہ یا تو حسین دے سکتا تھا یا عباس دے سکتا تھا. جناب زینب کہتی ہے کہ جیسا خطبہ میرے بھائی عباس نے دیا ویسا خطبہ یا تو حسین دے سکتے تھے یا پھر عباس دے رہے تھے. تو یہ عباس کا علم تھا، یہ عباس کا علم تھا. اور تاریخ نے لکھا کہ جناب عباس اور جناب علی اکبر جب کبھی مدینوں کی گلیوں میں نکلتے تھے تو لوگ مڑ مڑ کے دیکھا کرتے تھے، مڑ مڑ کر دیکھا کرتے تھے. کیوں دیکھتے تھے؟ کیونکہ ایک لعین کی شبیہ تھی، ایک نبی کی شبیہ تھی، ایک محمد کی شبیہ، ایک علی کی شبیہ
اور دونوں کو مڑ کر دیکھتے تھے. میں مدینے والے سے کہوں کیوں دیکھتے ہو؟ کہا دیکھ رہے ہو ایک علی کی شبیہ ہے ایک محمد کی شبیہ ہے. کہا عجیب لوگ ہے، کہیں شبیہ دیکھنا حرام کہتے ہو کہیں دیکھنے آتے ہو. صلوات پڑھے محمد آل محمد. لشکر کا بندار ہے تو لوگ مڑ کے دیکھا کرتے تھے. یہ ہے عظمت عباس. اور کسی نے امام رضا سے پوچھا، کہا مولا یہ بتائیے ہم عزادار ہیں، ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. کیا کہا؟ ہم عزادار ہیں، ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ تو امام رضا نے جواب دیا، کیا یہ کم مرتبہ ہے کہ تم زہرا کی دعا؟ توجہ نہیں کیا؟ میں نے بہت بڑی بات بہت آہستہ سے لکھ دی. کیا کہا امام رضا نے؟ کیا یہ کم ہے کہ تم زہرا کی دعا ہو؟ تم زہرا کی دعا ہو. کہا مولا جاننا چاہتے ہو ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ کہا سنو، اگر اپنا مرتبہ جاننا چاہتے ہو تو سنو. جب میدان محشر ہوگا اور میدان محشر میں تمام نبیوں کی امت کو بلایا جائے گا، تمام نبیوں کی امت آئے گی اور عالم یہ ہوگا کہ سب حیران و پریشان ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ محشر وہ جگہ ہے جہاں ماں بچے کو نہیں پہچانے گی. ایسا نفسا نفسی کا ماحول ہوگا اور اس نفسا نفسی کے ماحول میں ایک مرتبہ ایک آواز بلند ہوگی، خبردار سب صف لگا لو، عزادار آ رہے ہیں، عزادار آ رہے ہیں. اور عزادار کیسے آئیں گے؟ کہ عزادار اونٹ پر سوار ہوں گے اور ان اونٹوں کی مہار ملائکہ کے ہاتھ میں ہوگی. ملائکہ عزاداروں کو لے کر آئیں گے. سب نبیوں کی امت پوچھے گی یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. سب پریشان ہوں گے. ایسی صورت میں اللہ عزاداروں کے لیے عزت کا فرش بنائے گا، عزت کا فرش بنائے گا. عزادار اس فرش پر اتریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے عزت کا فرش بنے گا پھر عزادار اترے گا. اب اگر عزت چاہیے تو ادھر ادھر نہ پھرو، عزادار بن جاؤ. عزت نیچے ہوگی، عزادار اوپر. عزت ادھر ادھر تلاش نہ کرو، عزادار بن جاؤ. اب جب سب نبیوں کی امت حیران و پریشان یہ کون یہ کون، تو اس وقت امام حسین کہیں گے عباس بتا دیں گے کہ یہ لوگ کون ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے. اب تاریخ نے لکھا، امام رضا بیان کرتے ہیں کہ جناب عباس درمیان میں کھڑے ہوں گے، ادھر حسین ادھر عزادار، اور کھڑے ہونے کے بعد کہیں گے ھذا ثقۃ اللہ انا ثقۃ الحسین، ھذا ثقتی، سنو یہ اللہ کا بھروسہ، میں حسین کا بھروسہ، یہ عزادار میرا بھروسہ. ماتم کرنا سکھاتے نہیں بچوں کو ہم. عباس کا
نام آئے تو خود کے خود اڑتے ہیں نعرہ حیدر ھذا ثقۃ اللہ انا ثقۃ الحسین وھذا ثقتی، یہ اللہ کا بھروسہ، میں حسین کا بھروسہ، عزادار میرا بھروسہ۔ پھر کہیں گے عباس سنو، ھذا عین اللہ وانا عین الحسین وھذا عینی، یہ اللہ کی آنکھ، میں حسین کی آنکھ، عزادار میری آنکھ، عزادار میری آنکھ۔ اور آخری جملہ عباس کہتے ہیں سنو، ھذا ید اللہ انا ید الحسین وھذا یدی، یہ اللہ کا ہاتھ، میں حسین کا ہاتھ، عزادار میرے ہاتھ۔ انا ید الحسین ھذا یدی، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، میں حسین کا ہاتھ ہوں، عزادار میرے ہاتھ ہے۔ ھذا ثقۃ اللہ انا ثقۃ الحسین وھذا ثقتی، یہ میرا بھروسہ ہے، میرا بھروسہ ہے۔ اور جسے جس پر بھروسہ ہوتا ہے امانت چھوڑ کے جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جسے جس پر بھروسہ ہوتا ہے امانت چھوڑ کے جاتا ہے۔ حسین کو علم علی سے ملا، علی نے حسین کو دیا، حسین نے عباس کو دیا، اب عباس جانے لگے علم عزاداروں کو دے گئے، کیونکہ بھروسہ تھا، بھروسہ کہ عزادار جھکنے نہیں دیں گے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ تو جس پر بھروسہ ہوتا ہے اسے امانت دے کے جاتا ہے۔ امانت کی ذمہ داری اب ان کی ہے جن کے ہاتھوں میں علم ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ علم جھکنا نہیں چاہیے، یہ علم اٹھا چاہیے۔ خدا کی قسم کائنات کا واحد علم ہے عباس کا، کہ جو غموں میں بھی سرنگوں نہیں ہوتا، ہمیشہ بلند رہتا ہے، ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ علم بادشاہ کی حکومت کا پتہ دیتا ہے کہ کس کی حکومت کہاں تک ہے، کس کی حکومت کہاں تک ہے۔ اگر ہندوستان کا جھنڈا پاکستان میں لگایا جائے تو جیل ہو جائے گی، کیونکہ ہندوستان کی حکومت صرف ہندوستان تک ہے، پاکستان میں نہیں ہے۔ امریکہ میں لگایا جائے تو جیل ہو جائے گی، لیکن یہ عباس کا علم ہے جو دنیا کے ہر ملک میں لگا ہوا ہے۔ لیکن چلو میں جو عباس نے پھینکا پانی، نعرہ حیدری۔ آتش کے نہر پہ کعبہ بنا گئے عباس، آتش کے نہر پہ کعبہ بنا گئے عباس، فلاک صبر سے اسے سجا گئے عباس۔ خیال آیا پکارو علی کا مشکل میں، خیال آنے سے پہلے ہی آ گئے یہ سارے عزادار عباس کے بازو ہے، یہ سارے عزادار عباس کے بازو ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے جب بچے نے پڑھا 4 مصرے کہ شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو،
عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، اور کانٹوں نے کہا تک میرے عباس کے بازو، یہ سارے عزادار ہیں عباس۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ عظمت عباس، 10 سال کا سن ہے جناب عباس کا، 10 سال، 11 سال میں جنگ صفین لڑی ہے، 10 سال کا سن ہے۔ 10 سال کے سن میں جنگ مہروان کے لیے علی نے عباس سے کہا عباس سامنے ایک پل ہے، جب تک تم وہاں رہو لشکر گزرنا نہیں چاہیے، لشکر گزرنا نہیں چاہیے۔ کتنے لوگ ساتھ ہیں عباس کے؟ 10 لوگ، 10 افراد کو لیا، عباس پل پر پہنچ گئے۔ اب جب پل پر پہنچ گئے صبح نمودار ہوئی، ایک شخص علی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا یا علی پل تو چھن چکا ہے، پل تو چھن چکا ہے، مہربانیوں نے لے لیا ہے۔ تو ایک مرتبہ علی نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ہوا ہو کیوں نہیں سکتا؟ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ عباس 10 سال کا ہے؟ 10 سال کا عباس 30 سال کا علی ہے۔ اس میں ہمت ہے جو عباس کے ہوتے ہوئے پل کا قبضہ لے لے۔ تو یہ تھا 10 سال کا سن، لیکن صفین کے میدان میں 11 سال کا ہے عباس۔ اور عالم یہ ہے کہ جب میدان میں گیا اور جانے کے بعد کا حل من مبارز، ہے کوئی تم میں سے جو میرا مقابلہ کرے؟ ہے کوئی تم میں سے جو میرا مقابلہ کرے؟ فوج پیچھے ہٹ رہی تھی، کوئی بھی آگے نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ جب معاویہ تک خبر پہنچی کیا ہوا، کوئی جنگ کیوں نہیں کرتا؟ کا ایک جوان آیا ہے، وہ کہتا ہے حل من مبارز، لیکن کوئی اس کے مقابلے میں نہیں جاتا۔ کہا اچھا وہ جو 1.25 لاکھ بہادروں میں ابن ساسا ہے اس کو لاؤ، اس کو بھیجو۔ اب اس کو بلایا گیا، جاؤ اس کے مقابلے میں جاؤ۔ وہ کہتا اچھا میں جاؤں گا، میں 1 لاکھ کے ساتھ لڑنے والا ہوں، میں 1000 کو فنا کرنے والا ہوں، میں بچے کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا، میں اپنا بیٹا بھیج دیتا ہوں، میں اپنا بیٹا بھیج دیتا ہوں۔ بیٹا گیا مارا گیا، دوسرا بھیجا مارا گیا، تیسرا بھیجا مارا گیا۔ 7 بیٹے تھے، 7 مر گئے۔ اب جب 7 مر گئے تو جوش کے عالم میں آیا کون ہے جس نے میرے بیٹوں کو مار ڈالا؟ ایک مرتبہ عباس پر حملہ کیا، عباس نے وار کو روکا اور روکنے کے بعد اب جو حملہ کیا ایسے تقسیم کیا جیسے علی کیا کرتے تھے، جیسے علی تقسیم کیا کرتے تھے۔ علی نے بیٹے کو واپس بلا لیا، رات کی تاریکی ہوئی، پھر صبح نمودار ہوئی۔ علی نے کہا عباس جاؤ پھر میدان میں، پھر میدان میں جاؤ۔ اب تاریخ کہتی ہے عباس میدان کی طرف چلے۔ علی نے کہا رک جاؤ، رک جاؤ۔ کہا کیا ہوا بابا؟ کہا میدان میں تو جا رہے ہو لیکن آج پتہ نہ چلے کہ جنگ کرنے والا محمد کا علی ہے یا حسین کا علی ہے، آج پتہ نہ چلے۔ تو اتنا سننا تھا، عباس نے کہا بابا جان وعدہ رہا، پتہ نہ چلے گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کا شرط کیا ہے؟ رہبار اپنا دو، تلوار اپنی دو، نالین اپنی دو، زرہ اپنی دو، کبا اپنی دو، امامہ اپنا دو۔ علی نے زرہ دی، کبا دی، ردا دی۔ علی نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو علی بنایا۔ علی کے ہاتھ کا بنا ہوا علی میدان میں گیا، تلوار چلانی شروع کی۔ لوگوں نے کہا علی آ گیا، علی آ گیا، علی آ گیا، علی آ گیا۔ معاویہ نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، چہرے پر نقاب ہے لیکن تلوار بتاتی ہے علی ہے، تلوار بتاتی ہے علی ہے۔ ایک مرتبہ عباس حملہ کرتا جاتا ہے، علی نے اپنے چہرے پر نقاب لگائی، میدان میں گئے۔ اب عالم یہ ہے ایک طرف سے عباس ہے، ایک طرف سے علی ہے، لوگوں میں ہنگامہ ہے علی کون سا ہے؟
عباس کی تاریخ ہے تصویر علی ید اللہ عین اللہ شیعتی. تو اب جو دو علیوں کو ایک ساتھ دیکھا تو پلٹ کر کہا ہم تو ایک سے پریشان تھے، یہ دو کہاں سے آ گئے؟ تاریخ نے لکھا کہ پتہ نہیں تھا کہ کون علی ہے. اب جب عباس حملہ کرتے گئے ایک مرتبہ عباس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا بتاؤ کون میرے مد مقابل آتا ہے، میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں اور میرے جنگ کرنے کے 3 اصول ہیں. اب لوگوں نے کہا کیا اصول ہے؟ کہا میں ہاتھ سے بھی جنگ کرتا ہوں، میں تلوار سے بھی جنگ کرتا ہوں، میں آنکھوں سے بھی جنگ کرتا ہوں. لشکر کہتا ہے آنکھوں سے بھی جنگ کرتا ہے، کیسے؟ کہا سن، چاہوں تو ہاتھ سے اٹھا کے آسمان میں پھینک دوں، چاہوں تو تلوار سے ریزا کر دوں، چاہوں تو آنکھ کا اشارہ کر دوں تو تم مر جاؤ. ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں اچھا علی تم کیا کہتے ہو؟ کہا ہاں میری زندگی کا پہلا حملہ ہے، جو تمہیں پسند ہو بتاؤ، تمہیں اسی طریقے سے مار دیتا ہوں. اور یہ کہنے کے بعد عباس نے ہاتھ سے ایک کو اٹھانا شروع کیا، آسمان میں پھینکا، دوسرے کو اٹھایا، آسمان میں پھینکا. تاریخ میں لکھا جب سترواں اوپر گیا تو پہلا نیچے آیا. ایک مرتبہ ایک کود کے آیا. یار کیا ہو گیا تم نے اتنی جنگیں کر لی ہے اور کہتے پہلا حملہ ہے. ایک مرتبہ عباس نے نقاب کو الٹا، تم نے پہچان میرے پھیر کی، علی تو ہوں لیکن محمد کا نہیں، حسین کا علی ہو. اب جب لوگوں میں بھگدڑ مچی، تاریخ نے لکھا ہر بھاگنے والا کہہ رہا تھا آج میرے پیچھے علی ہے، آج میرے پیچھے علی ہے، آج میرے پیچھے علی ہے. ادھر علی نے عباس کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کر کہا عباس تیرا شکریہ، تو نے دشمنوں سے علی کرا دیا. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. تمہیں دشمنوں سے علی کرا دیا. تو یہ ہے عظمت عباس. اور کیا جنگ کے جو ہم دیکھیں گے عباس کے، کربلا کی جتنی بھی جنگی ترتیب تھی سب جناب عباس کی بنائی ہوئی تھی. لشکر یزید کا منصوبہ یہ تھا کہ لشکر حسین پر ایک ساتھ حملہ کر کے سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن عباس کی تدبیر یہ تھی کہ جسے کو 10 منٹ میں ختم کرنا چاہ رہے تھے اس میں پورا دن لگ گیا. یہ عباس کی جنگی تدبیر تھی. کیسے بنائی جنگی تدبیر؟ علامہ اطہر حسین نے لکھا کہ جناب عباس نے 20 سپاہیوں کو نکالا اور 20 سپاہیوں کو نکال کر زمین پر ایسے بٹھایا جیسے کہ وہ سجدہ کر رہے ہو، اور ان کے نیزوں کو مٹی میں چھپوا دیا اور 20 کو جس طریقے سے سجدہ کرتا ہے انسان ایسے بٹھایا. اب جب 5000 کا لشکر ادھر سے چلا حملہ کرنے کے لیے تو انہوں نے سوچا کہ یہ افراد نماز پڑھ رہے ہیں، چلو اپنے گھوڑے سے ان کو کچل دیتے ہیں. جیسے ہی گھوڑے تیز لے کر آئے عباس نے اشارہ کیا، 20 کے 20 نے نیزے نکال دیے. اب وہ گھوڑے جو کچلنے آئے تھے جو ان پر سوار تھے وہ سب کچلے گئے. تو یہ جنگی تدبیر تھی جناب عباس کی، جنگی تدبیر تھی. اور اسی عالم میں کربلا میں ایک بہادر تھا جس کا نام تھا ماری، بہت بڑا بہادر تھا. لشکر یزید میں سب اس کے نام سے ڈرتے تھے کہ بہت بڑا بہادر، ٹائم ہو چکا ہے بس آخری، بہت بڑا بہادر. اب وہ عباس کے مقابلے میں ایک مرتبہ جناب عباس کو دیکھ کر کہتا ہے عباس جنگ کرنے آئے ہو؟ کہاں؟ کا ہتھیار تو لائے نہیں ہو، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں ہے. تو عباس نے مسکرا کر کہا ہم اس کائنات کے مالک ہیں،
ہم اس کائنات کے مالک ہیں، جو نیزہ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ بھی ہماری ملکیت ہے، وہ بھی ہماری ملکیت ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد عباس نے ایسا حملہ کیا کہ اس کا نیزہ عباس کے ہاتھ میں، عباس کے ہاتھ میں۔ اب مالک پریشان ہے۔ اب اچانک عباس نے اس گھوڑے کو دیکھا جس پر مالک سوار تھا، فوراً آنکھوں میں کچھ بات ہوئی، گھوڑے نے مالک کو زمین پہ گرایا، عباس کے قریب آ گیا۔ ایک مرتبہ عباس خیمے میں واپس آئے اور آنے کے بعد حسین سے کہا، آقا ارے وہ گھوڑا جو امام حسن کا چوری ہو گیا تھا میں واپس لے آیا ہوں۔ میں واپس لے آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد جنگ کرنے کے لیے گئے۔ تاریخ نے لکھا مالک کے ساتھ جنگ ہوئی۔ ایک مرتبہ عباس نے مالک کو ایسا تقسیم کیا کہ جنازوں میں برکت پیدا ہو گئی۔ آیا ایک تھا گیا دو، آیا ایک تھا گیا دو، اور مارنے کے بعد عباس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ سپاہیوں نے کہا، عباس اتنے بڑے بہادر کو مارا ہے، اتنا بڑا بہادر تھا، لاش کیوں نہیں اٹھا کر لے جاتے؟ عباس نے کہا، تمہیں نہیں معلوم ہم نجس لاشوں کی تجارت نہیں کرتے۔ یہ عظمت عباس ہے، یہ ہے ہیبت عباس کہ ہم نجس لاشوں کی تجارت نہیں کرتے، ہم نجس لاشوں کی تجارت نہیں کرتے۔ بس آخری جملہ کہ جب کربلا کے میدان میں خیموں کی نسبندی ہو گئی اور خیمے لگ گئے تو یزید عمر سعد کو خط لکھتا رہا کہ بتا حسین کے کتنے خیمے ہیں، حسین کے کتنے خیمے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ عمر سعد کو خط لکھتا، عمر سعد لکھتا کہ ہاں جنگ کی تیاریاں مکمل ہیں، انشاءاللہ ہم کل تک فتح یاب ہو جائیں گے۔ پھر لکھا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں خیمے کتنے ہیں؟ اس نے کہا ہمارے تیر بھی تیار ہے، ہماری تلوار بھی تیار ہے، ہم آمادہ ہیں۔ پھر اس نے لکھا میں پوچھ رہا ہوں خیمے کتنے ہیں؟ پھر جب حد ہو گئی اس نے کہا اگر تو نے نہ بتایا تو برخاست کر دوں گا۔ تو عمر سعد نے لکھا یزید ارے کس میں ہمت ہے عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے خیمے، اس میں ہمت ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کے خیمے گن سکے؟ نہیں گن سکتا کوئی حسین کے خیمے، کیونکہ عباس محافظ حسین ہے، عباس محافظ حسین ہے۔ اس لیے جب جناب عباس میدان میں گئے تو بیویوں نے اپنی آنکھ توڑ دی۔ اللہ اکبر، فضائل جتنے پڑھ لیے جائے لیکن اگر مسائل نہ ہو سب خوش ہو جاتے ہیں، وہ بیوی خوش نہیں ہوتی جو شان سے آتی ہے۔ سنیے عزیزو، جناب زینب سید سجاد سے کہتی ہے بیٹا سجاد جب کہیں مجلس حسین برپا ہو تو مجھے بلا لیا کرے۔ پھر مرتبہ سجاد کہتے پھوپھی اماں کس وقت بلانے آؤ؟ کہا بیٹا سجاد جب ذاکر مسائل پڑھے تب مجھے بلا لیجیے گا۔ پھر ایک مرتبہ سید سجاد کہتے پھوپھی اماں کیا آپ مسائل میں اس لیے جانا چاہتی ہے کہ آپ حسین کا ماتم کرنا چاہتی ہے، رونا چاہتی ہو؟ تو ایک مرتبہ زینب کہتی ہے نہیں ابا نہیں سجاد، میں رونے نہیں، میں
دیکھنا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ جس پر ہمیں رونے دیا گیا ہو اس پر ہمارے چاہنے والے کیسے روتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کیسے کیسے چاہنے والے ہیں۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک عیسائی لڑکی ہے، نام ہے ناصرہ۔ ناصرہ عباس کی چاہنے والی ہے، ہر آج محرم کو عباس کی مجلس کرتی ہے، عباس کے مسائل سنتی ہے، دل و جان سے عباس سے محبت کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ناصرہ کی شادی کا وقت آیا تو ناصرہ نے اپنا مہر یہ رکھا، وہ کہتی ہے کہ میرا مہر یہ ہے کہ مجھے آج محرم کو حسین کی مجلس میں جانے سے روکا نہ جائے، میں عباس کی مجلس کرنا چاہتی ہوں۔ شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو جا سکتی ہے۔ تاریخ آگے بڑھتی گئی، وقت گزرتا گیا، آج محرم آئی، یہ معظمہ آئی، عباس کی مجلس کی واپس چلی گئی۔ کئی سال تک ایسا ہوتا رہا کہ مجلس ہوتی رہی، یہ مجلس کر کے جاتی رہی، لیکن ایک سال ایسا آیا کہ اس کے شوہر نے کہا اے ناصرہ آج کہیں باہر نہ جانا، میرے کچھ مہمان آنے والے ہیں، کھانا بنا لینا، گھر صاف کر لینا، بستر لگا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان آئے اور تم گھر نہ ہو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہارا کھانا بھی بنا دوں گی، میں تمہارا گھر بھی صاف کر دوں گی۔ اب یہ کہہ کر چلا گیا، اس کو اچانک یاد آیا ہائے آج تو 8 محرم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ یہ کہتا ہے کہ آج تو 8 محرم ہے، مجھے تو عباس کی مجلس میں جانا تھا، اب کیا ہوگا، میں کیا کروں؟ اب ایک مرتبہ یہ سوچتی ہے چلو پہلے مجلس چلی جاتی ہوں اور آنے کے بعد کھانا بنا لوں گی، گھر بھی صاف کر لوں گی۔ یہ سوچ کر مجلس میں گئی، مجلس میں جا کر بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ ذاکرہ نے بیان کرنا شروع کیا کہ جناب عباس جب میدان میں گئے تو دونوں بازو قلم کر دیے گئے، اور جب یہ جملہ ذاکرہ نے کہا کہ سنیں گے جب عباس زین سے زمین پر آئے تو عباس کے ہاتھ نہیں تھے، ارے سر کے بل زمین پر آئے۔ یہ سنا تھا کہ یہ معظمہ بے ہوش ہو گئی۔ اب جو تک سے افاقہ ہوا تو شام ہو چکی تھی، کہتے اللہ اکبر، ارے اب کیا ہوگا، میرا شوہر تو مجھے نہ جانے کیا کیا کہے گا۔ یہ سوچ کر دوڑتی ہوئی گھر آئی تاکہ گھر صاف کر سکے، تاکہ کھانا بنا سکے۔ اب جو اس نے دروازہ کھولا کیا دیکھا کہ ایک معظمہ ہے، ارے جس کے بال سفید ہے، اس کے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے، شرم نہ کیجیے گا، سینے پہ ہاتھ مار کے باتیں کیجیے گا۔ یہ دیکھتی ہے کہ ایک بی بی ہے جو اس کے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے۔ کہا اے بی بی تو کون ہے؟ یہ میرا گھر ہے، تم اس پہ کیوں جھاڑو لگاتی ہو؟ بی بی نے کچھ نہ کہا، ایک مرتبہ کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو یہ کمرے میں آئی یہ کہتی ہے قیامت ہو گئی، میں نے دیکھا ارے ایک چھوٹی سی بچی جس کے کانوں سے خون ایک چھوٹی سی بچی کہ جس کے رخسار نیلے تھے، جس کے کانوں سے خون جاری تھا، وہ میرا بستر لگا رہی تھی۔ میں نے کہا اے بچی، اے تو کون ہے، کیوں میرے گھر میں آئی ہے؟ بچی نے کچھ نہ کہا، کچن کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو میں نے دیکھا قیامت ہو گئی، ایک ضعیفہ ہے جس کا ایک ہاتھ اس کے پہلو پر رکھا تھا، پہلو پر رکھا تھا، وہ میرا کھانا بنا رہی تھی۔ میں قدموں میں گر گئی اور گرنے کے بعد کہا اے معظمہ تو کون ہے، وہ باہر کون ہے؟ اے معظمہ اتنا ضرور بتا دے، ارے وہ بچی جس کے کانوں سے خون بہتا ہے۔ اللہ اکبر، یا زہرا آپ کی آوازوں پر خدا رحمت نازل کرے۔ اگر زندہ رہے تو پھر یہ فرش عزا ہوگا، پھر یہ حسین کا دم ہوگا، اے امام آخر، اور اگر زندہ نہ رہے تو ہمارا آخری سلام قبول کیجیے گا۔ کہتی ہے بی بی بتا تو صحیح، ارے وہ بچی کون ہے؟ ایک مرتبہ آواز آئی اے ناصرہ، ارے تم نے نہ پہچانا،
فرماتی ہے وہ حسین کی بہن زینب، ارے وہ سکینہ میں فاطمہ بی بی قدموں میں گر گئی، زہرا یہ تو بتا یہ کیوں کہا، یہ اس لیے کہ کوئی میرے عباس کا ماتم کرے، کوئی اس پر ظلم کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا قضائی تسلیم اللہ علیہ۔ الہی تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، ہم میں جو بیمار ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، ہم میں جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، ہم میں جو بیمار ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، اب زیادہ امتحان نہ لے، ایمان کے ظہور میں تاجیل فرما۔